بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاری محمد وقار یوٹیوب چینل۔ دنیا میں دو قسم کے کیلنڈر رائج ہیں، ایک ہجری کیلنڈر اور دوسرا عیسوی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر اس وقت تمام دنیا میں بشمول مسلم ممالک عملی طور پر نافذ ہے۔ مسلمانوں کا اصل کیلنڈر عیسوی نہیں ہجری ہے۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، جبکہ عیسوی کیلنڈر کا آغاز جنوری سے اور سال کا اختتام دسمبر میں ہوتا ہے۔ نیو ایئر نائٹ کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی میں برطانوی نیوی کے نوجوانوں کی طرف سے کیا گیا۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفر سے بیزار ہو جاتے تھے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان تیار کر لیتے۔ یہ لوگ تقریبات کے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کی بیوی بچوں کی سالگرہ، ویکینڈ، کرسمس کا اہتمام کرتے۔ انہیں تقریبات کے دوران کسی نے کہا کہ کیوں نہ ہم سب مل کے نئے سال کو خوش آمدید کہیں۔ یہ آئیڈیا انہیں اچھا لگا، لہذا 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھے ہوا اور جہاز کا ہال روم سجا کر موسیقی کا انتظام کر کے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ برٹش رائل نیوی کے جہاز سے شروع ہونے والا یہ تہوار دوسرے جہازوں پر پہنچا۔ نیوی کے جہاز نیو ایئر نائٹ پر کسی قریب ترین ساحل پر رکتے، نائٹ مناتے اور سفر پر روانہ ہو جاتے۔ اس وقت دنیا کے 192 ممالک میں نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے۔ امریکہ، نیو یارک، برطانیہ، فرانس اور جرمنی سمیت تمام عیسائی ممالک میں نیو ایئر کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن برائڈن برگ گیٹ پر دنیا کی سب سے بڑی تقریب منعقد ہوتی ہے، ہیپی نیو ایئر، جو عیسائیوں کی ایک رسم ہے جو اب مسلمانوں میں بھی مقبول ہو چکی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں؟ اپنی زندگی کا ایک قیمتی سال کم ہونے کی، موت کا دن قریب آنے کی۔ ہمارا اصل سال تو محرم سے شروع ہونے والا ہجری سال ہے۔ ہمیں نئے سال کا استقبال محرم الحرام کے آغاز پر کرنا چاہیے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جبکہ ذی الحجہ آخری مہینہ۔ اسلام امن کا پیغام عام کرنے کی تاکید کرتا ہے، اس طرح اسلامی سال کا آغاز بھی امن سے ہوتا ہے۔ نئے سال کا تہوار منانا بت پرستوں کی شرکیہ رسم ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ہیپی نیو ایئر فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہے جس سے ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، کسی تاریخی، مذہبی یا قومی اہم موقع کی وجہ سے اس دن کو بطور یادگار منانا اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے کہا کہ اگر کسی دن کو بطور یادگار منانے کا کوئی جواز یا اس میں کوئی عمدگی ہوتی تو ہم اس دن کو بطور یادگار مناتے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سب سے بڑا انعام یعنی تکمیل دین اور اتمام نعمت کا فرمایا، اور قرآن میں اس انعام کا ذکر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے۔ جب اتنے بڑے دینی اور روحانی انعام پر بطور یادگار اسے منانے کا حکم نہیں ہوا، جو دوسرے انعامات پر یادگار منانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ انعام خواہ دینی ہو یا دنیوی، قومی ہو یا انفرادی، بس اسے فضل خداوندی سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے لیے اجتماع کی بھی ضرورت نہیں، نہ ہی پارٹی کرنے کی، کہ یہ سب غیروں کا طریقہ اور نقالی ہے۔ نئے سال کے ذریعے ہمیں مزید اعمال صالحہ کرنے کا موقع ملا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے سابقہ اعمال کا جائزہ لے کر برے اعمال سے توبہ اور اچھے اعمال میں اضافے کی کوشش کی جائے۔